السلام علیکم، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی عزیزان من، اردو لیکچرر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے دوسرے ماڈل پیپر کے 32 سوال ہم نے حل کر لیے تھے، جن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو آج سوال نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ ادبی مجلہ زبان و ادب پاکستان کی کس یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے؟ تو یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع ہونے والا رسالہ ہے۔ ملا حسین وائز کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ گنج خوبی کس داستان گو نے کیا؟ یہ جب انگریزوں نے 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی تو ڈاکٹر گل کرسٹ نے پورے ہندوستان سے بڑے بڑے ادیبوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ذمے مختلف فارسی کی زبانوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری ان کو سپرد کی۔ ان میں میر امن دہلوی بھی تھے، حیدر بخش حیدری بھی تھے، شیر علی افسوس بھی تھے، بہادر علی حسینی بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے نام تھے۔ تو ان میں ملا حسین وائز کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو میں ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا۔ اس کے ساتھ میر امن دہلوی نے نو طرز مرصع کا ترجمہ بھی کیا، جس کو باغ و بہار کہتے ہیں۔ نو طرز مرصع دراصل قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، جو کہ فارسی میں امیر خسرو نے لکھی تھی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر کے عنوان سے کس داستان گو نے نثر میں ڈھالا؟ تو اس کا جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ تو یہ اسی دور کے ادیب ہیں۔ پان چیرنا محاورہ ہے، اسے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ایسا فضول کام کرنا، بے نتیجہ کام کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ پھول اٹھانا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پھول اٹھانا سے مراد سوم کا فاتحہ ہو جانا۔ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو 3 دن اس کی فاتحہ کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں لوگ، اور تیسرے دن جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پھول اٹھنا۔ دو ٹکرے ہونا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دشمنی کا آغاز ہونا۔ پاس سے جب ہمارا یار نہیں، دل کو ایک دم میرے قرار نہیں۔ اس شعر میں کون سا نقص موجود ہے؟ تو جب ایک مصرے میں شاعر کسی شخصیت کے لیے ایک صیغہ استعمال کرے یا ایک ضمیر استعمال کرے اور دوسرے مصرے میں اسی شخصیت کے لیے دوسرا ضمیر یا دوسرا صیغہ استعمال کرے تو ایسے نقص کو شطر غربہ کہتے ہیں۔ پاس سے جب ہمارا یار نہیں، دل کو میرے، ہمارا اور میرے، تو یہ نقص ہے، تو اسے شطر غربہ کہتے ہیں۔ ابہام کہتے ہیں پوشیدہ بات کو، چھپی ہوئی بات کو۔ اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام کہ مرنے کا ہے محل۔ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس شعر کو دیکھیں، سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام یا مرنے کا ہے محل۔ تو جینا اور مرنا یہ دونوں لفظ آپس میں تضاد میں ہیں، تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اچھا جی، جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد و جم کی بات کرو۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت پائی جاتی ہے؟ تو فرہاد اور جم سے مراد جمشید، ایران کے بڑے بڑے بادشاہ۔ تو یہاں پہ تلمیح استعمال کی گئی ہے، اور آپشن میں آپ کو یہاں پہ تلمیح نظر نہیں آئے گی، تو اس کا جواب ہے تلمیح۔ جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد و جم کی بات کرو۔ جم سے مراد جمشید، اور جمشید یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جمہوریہ ریپبلک کس یونانی فلسفی کی کتاب ہے؟ یہ افلاطون کی کتاب ہے۔ افلاطون سقراط کے شاگرد تھے، اور یہ تقریباً اس کا زمانہ 400 قبل از مسیح بنتا ہے۔ افلاطون نے مغربی تنقید کی بنیاد رکھی۔ تنقید کی ابتدا جو ہے وہ افلاطون سے ہوتی ہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ نقل کا تصور پیش کیا۔ ان کے نزدیک ہر چیز، دنیا کی ہر چیز نقل ہے، ان کی اصل کسی اور جگہ ہے، کسی اور دنیا میں ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پہ نقل ہیں۔ اس کی مثال میں وہ ایک پلنگ کی مثال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پلنگ کا جو نظریہ ہے وہ خدا کی جانب سے، خدا نے پلنگ بنانے کا نظریہ دیا، پھر بڑھائی نے جب اس نظریے کو لکڑی کی مدد سے بنایا تو دراصل وہ نقل ہے، اور جب کوئی دوسرا بڑھائی اس کو دیکھ کر دوسرا پلنگ بنائے گا تو وہ نقل کی نقل ہو جائے گی۔ اور جب کوئی شاعر اس پلنگ کو اپنے
اپنی تصویر میں ڈھالے گا تو وہ پھر نقل کی نقل ہو جائے گی. تو یہ نقل کا جو کنسپٹ ہے، نظریہ ہے، یہ سارا افلاطون کا ہے. شاعری کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ دراصل نقل کی نقل ہے. اگلے سوال کو دیکھتے ہیں. فارغ الخطی کرنا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے طلاق دینا. ترارے بھرنا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سرپٹ دوڑنا، تیز بھاگنا، دوڑنا. غوزیں اڑانا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے گپ ہانکنا، گپیں لگانا. شوکت تھانوی کی کتاب قاعدہ بے قاعدہ کا موضوع کیا ہے؟ شوکت تھانوی ایک مزاح نگار ہیں. ان کے ہاں مزاحیہ موضوعات ہیں، لیکن ان مزاح میں فکر نہیں ہے. جس طرح یوسفی صاحب کے ہاں، ابن انشا کے ہاں بڑے بڑے جو مزاح نگار ہیں، ان کے ہاں مزاح بھی ہے اور فکر بھی ہے. لیکن شوکت تھانوی کا جو مزاح ہے وہ فکر سے خالی ہے. لیکن یہ کتاب قاعدہ باقاعدہ خاکہ نگاری کی کتاب ہے. ویسے شوکت تھانوی کی بہت سی کتابیں ہیں، مزاحیہ کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں ان کی. اردو میں نظم مورا کا ابتدائی تجربہ کرنے والوں میں ایک اہم نام عبدالحلیم شرر کا ہے. عبدالحلیم شرر اپنے ناول فردوس بری کے حوالے سے مشہور ہیں، اور نظم مورا سے مراد ایسی نظم جس میں بحر کا خیال تو رکھا گیا ہو لیکن اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ کی گئی ہو، تو اسے نظم مورا کہتے ہیں. تو اس کی ابتدا کرنے والوں میں ایک نام عبدالحلیم شرر کا ہے. میر تقی میر کے علاوہ خواب و خیال کے عنوان سے کس شاعر نے مثنوی لکھی؟ تو مثنوی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، مثنیٰ سے لفظ نکلا ہے، 2 مصروں والی، جس کے ہر شعر میں علیحدہ سے قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے. تو خواب و خیال تو میر تقی میر کی بڑی مشہور مثنوی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میر اثر کی بھی ایک مثنوی ہے. دال دلیا کس کالم نگار کے مزاحیہ کالموں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ظفر اقبال کے کالموں کا مجموعہ ہے. ظفر اقبال آفتاب اقبال کے والد، بہت اچھے شاعر ہیں، زندہ ہیں. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. علم بدیع کے لحاظ سے اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں صحرا میں جاتا ہوں تو صحرا میرے روب کی وجہ سے، میرے دبدبے کی وجہ سے گرد آلود ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے. اور جب میں دریا پہ جاتا ہوں تو دریا کا پانی میرے روب کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے زمین پر اپنا ماتھا گھسنے لگ جاتا ہے. تو کلام میں کسی واقعے کا کوئی سبب بیان کرنا جو کہ حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، تو ایسی صنعت کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ صحرا میں تو ہر وقت مٹی اڑتی ہے اور پانی ہر وقت جبیں گھستا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غالب کے خوف یا ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس میں مزید غور کریں تو اس میں ایک لفظ صحرا استعمال ہوا ہے اور دوسری طرف دریا استعمال ہوا ہے. تو اس میں صنعت تضاد بھی موجود ہے. صحرا اور دریا یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں. صحرا اور سمندر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ صنعت تضاد بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا آپشن تو حسن تعلیل ہے، یہ ٹھیک آپشن ہے. اس کے علاوہ میں وضاحت کر رہا ہوں. اچھا، شاعرانہ تعلیل، جب کسی شعر میں شاعر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسی صورت کو شاعرانہ تعلیل کہتے ہیں. تو اگر اب دیکھا جائے تو واضح طور پر اس میں شاعرانہ تعلیل نہیں ہے، لیکن مخفی لحاظ سے شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے، تو شاعرانہ تعلیل اس میں ہے، لیکن وہ مخفی ہے، یہاں پہ چھپی ہوئی ہے. اکبر الہ آبادی کے متعلق کس نقاد کا قول ہے؟ اکبر جس قدر اہم اپنے دور میں تھا اتنا ہی آج بھی اہم ہے، کیونکہ ہمارے قومی امراض اب تک وہی ہیں. تو یہ کس کی رائے ہے؟ یہ ڈاکٹر خواجہ زکریا کی رائے ہے کہ جس طرح اکبر کے زمانے میں ان کی ضرورت تھی، آج بھی ان کی ضرورت جو کی تو ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے مسائل وہی ہیں. خاص طور پر اکبر الہ آبادی کی نظم شہر آشوب، تو اس میں موجودہ دور کے حالات کی عکاسی ہوئی ہے. گو شمالی کرنا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو گو شمالی سے مراد تنبیہ کرنا، وارن کرنا. حرف اٹھانا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے پڑھنا سیکھ لینا. لانس آف تھیلیبیا کس مشہور افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ تو یہ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ ہے. لاجونتی کس افسانہ نگار کا لازوال کردار ہے؟
یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے اور اس کا مرکزی کردار بھی ہے لاجونتی۔ نقش اول کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ڈاکٹر تحسین فراقی کا مجموعہ ہے۔ انجمن ترقی اردو کراچی کے نمائندہ مجلے کا نام کیا ہے؟ تو اس مجلے کا یا رسالے کا نام قومی زبان ہے۔ تلازمہ غالب کس غالب شناس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رام مالک کی تصنیف ہے۔ آپشن سی۔ شرق شناسی کس ماہر لسانیات کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ایڈورڈ سعید کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ سوانح عمری میں کس علم کی شاخ ہے؟ اچھا جی، یہ سوال جو ہیں یہ پچھلے پیپر میں ان کو سالو کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان چند سوالوں کو چھوڑ کر مزید سوالات کو حل کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ثانیہ مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔